آج کل ہمارے مسلمانوں میں تصور پتہ ہے کیا ہے کہ جتنا ہم مل کے، جتنا ہم اکٹھے ہو کے، جتنا اونچی اللہ کو پکاریں گے اتنی ہماری وہ زیادہ سنے گا۔ اور لوگ مثالیں دیتے ہیں، بندوں کی مثالیں دے کے اللہ پہ فٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اگر میں اکیلا آپ کے پاس آؤں تو شاید آپ میرا کام نہ کریں، لیکن اگر میں کوئی 10-12 بندے کو لے کے جو عزت اور احترام والے ہیں ان کو لے کے آتا ہوں تو آپ میرا کام یعنی زیادہ چانس ہے کہ آپ میری بات مان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ میری اکیلے کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، کیوں نہ ہو کہ میں زیادہ لوگ مل کے دعا کریں، اور اس کے لیے لوگ گروپس بناتے ہیں، اتنے لوگ تم پڑھو، اتنے ہم پڑھتے ہیں، تم یہ کرو وہ کرو فلاں کرو۔ یاد رکھیں اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے۔ اللہ جتنا علیحدہ ہو کے سنتا ہے نا میری اور آپ کی، اتنا لوگوں میں بیٹھ کے نہیں سنتا۔ زکریہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ پہ تعریف کی ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ زکریہ علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا خفیہ طریقے سے، آہستہ سے، چپکے سے۔ انسان اگر چاہتا ہے نا اے اللہ تو میری دعائیں سن لے، تو علیحدگی میں، تنہائی میں، چھپ کے اللہ سے بحث کیا کریں۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرا کام یہ ہے، میری حالت یہ ہے، میرے پاس کوئی تیرے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نہیں دے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ غلطیاں ہیں، کمی کوتاہیاں کر بیٹھتا ہوں یا اللہ، لیکن اے اللہ تو غفور الرحیم بھی تو ہے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرنے والا۔ اے اللہ میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میرا یہ کام کر دے، اے اللہ میرے قرضے ادا کرا دے، اے اللہ میرا روزگار اچھا کر دے، اے اللہ میری اولاد کو نیک کر دے۔ یہ دعائیں ایسے ٹائم پہ مانگیں جب آپ کے میرے اور رب کے درمیان، آپ کے اور رب کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ بھائی ہمیں تو دعا مانگنی نہیں آتی، چلو مولوی صاحب تم دعا مانگو، ہم اپنا بوجھ اٹھا کے تیرے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں، لو تو کہتا جا، ہم آمین آمین کہتے جائیں گے۔ یہ مذاق ہے ایک دعا کے ساتھ۔ دعا اصل یہ ہے، اللہ کی ذات کو ہم کہتے ہیں اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بولتے ہیں نا وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو اللہ کی ذات کو بندوں پہ قیاس نہ کریں، بندے یہ کرتے ہیں، بندے سفارش یہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کل میرے ایک بندے سے میری بات ہوئی 1-2 دن پہلے، بڑی بحث کر رہا تھا کہ اب دعا، اب لوگ دعا ایسے نہیں کرتے ہو، ایسے نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو، وہ نہیں کرتے ہو۔ تو کہنے لگا جی دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر میں سفارش بھی کرنی ہے، سب کے لیے دعا بھی۔ اب وہیں پہ ایک پوائنٹ بولا، میں نے کہا یہ بتائیں میدان حشر میں جب ساری کے ساری انسانیت کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہاں سارے مل کے اکٹھے دعا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اور سارے آمین آمین کہیں گے، یا اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دعا کریں گے، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کریں گے۔ تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو زیادہ قبولیت جس دعا کی ہو سکتی ہے وہ دعا وہ ہے جو تنہائی میں، علیحدگی میں کی جائے۔ اکٹھی دعاؤں کا، اجتماعی دعاؤں کا بڑے فائدے نہیں ہوتے ہیں۔